باوجود، اتنی ساری مصیبتیں سہنے کے باوجود جب مکہ فتح ہوتا ہے اور مکہ کے اندر فاتحانہ داخلہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے آگے ہے، آپ کے تمام صحابہ پیچھے پیچھے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، آؤ لوگوں، جس کو امن پانا ہے وہ آ جاؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاؤ، ہمارے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر لو، ہم تمہیں معاف کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ لوگوں جس نے مجھے مارا ہے، آؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ آؤ لوگوں جو امن چاہتے ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاؤ۔ وہیں پر حضرت سعد کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، وہ لوگوں آج تو خون ریزی کا دن ہے، آج تو قتل و غارت گری کا دن ہے، جس نے مجھے مارا آج اس کو ماریں گے، جس نے میرے باپ کو قتل کیا تو اس کو قتل کریں گے۔ وہ لوگوں رحمت للعالمین کی رحمت کو تو دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں میں آواز پڑتی ہے۔ حضرت سعد کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن خون ریزی کا دن ہے، آج کا دن تو قتل و غارت گری کا دن ہے، آج کا دن تو عفو درگزر کا دن نہیں ہے، معاف کرنے کا دن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لوگوں الیوم یوم المرحمہ، لوگوں آج کا دن تو معاف کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو عفو درگزر کا دن ہے، آج کے دن تو وہ دن ہے کہ جو نے مجھے مارا ہے آج میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، جس نے مجھے گالی دیا اس کو معاف کر دیتا ہوں، جس نے میرے چچا کے کلیجے نکال کر کے وہ ہندا چبائی تھی آج میں بھی اس کو معاف کر دینے والا ہوں۔ آؤ اگر امن چاہتے ہو تو جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاؤ۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ಯೋಚಿತ ಸದತ್ಮಾತ್ಮ ನಾಮ್ರಾಸ್ಯಸ್ಥಿತಃ ಏಕಾಕ್ಯ ಚಿತ್ತಾತ್ಮ ನಿರಾಶೀರ ಪರಿಗ್ರಹ ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಾಂ ಧರ್ಮಸ್ತದಾತ್ಮ ಸೃಜಹುಮ ಪರಿತರಣಾಯ ಸಾಧೂನಾ ವಿನಶ್ಯ ಚಿದ್ಗೃಹಸ್ಥಾಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಂ ಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ। पूर्णमिदः पूर्णतः पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यहाँ न पक्षपात कुछ न राखूं, वेद पुराण सदमत भाकूं, संवत विक्रम दौ अनंगा महाकोख न चतुर पतंगा। राजनीति भव प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, सुरंजन सुंदर सच्चारी तिनको वंश भैया तुम्हारे। तब तक सुंदर मद्दी कोया बिना महामत पार न होया, तब से मानव जंतु विकारी समृतनाथ दे व्रतधारी हर सुंदर निर्माण होई, तुलसी वचन सद सच होई। आशामास कुमारुहा देवदत्त जगतपति आसना साधुत मनम सकश्वर गुणम गितः इत्थ कलो पराय जनेषु खरगण निर्धर्म तरणाय सत्त्वेन भगवान् दृश्यते। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लनिर्भवति भारत अभ्युत्थानां धर्मस्तदात्मान सृजहुमा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम बुद्धदेवता नमः स्वाहा, ओम बुद्धदेवता नमः स्वाहा, ओम सूर्य देवता नमः स्वाहा। मैं वेदों के मंत्र और ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, वरना लोग बोलेंगे मौलाना कलीमुद्दीन सलफी साहब पंडित बुलाए हैं मौलवी, सीबीआई की जांच कराओ, हो सकता पंडित निकलेंगे। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टेज पर मौजूद निहायत मौक़र व मुअज़्ज़ज़
علماء کرام جامن ٹولہ کے اطراف و اکناف سے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے نہایت سامعین حضرات، پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، آپ کے اس پروگرام میں الحمدللہ کل سے لے کر کے آج تک آپ نے جتنے مقرر حضرات کو سنا ہے، کل میں نے بھی بولا تھا اور کل کی جو میری سفر تھی، تقریباً میں 6 بجے گھر سے نکلا، 6 بجے سے لے کر کے رات کے 8:45 بجے میں آپ کے اس گاؤں میں بستی میں پہنچا، اور میرے دوست صرف 5 منٹ کا وقفہ دیا مجھے اور کہا کہ آپ تیار ہو جائیے، اسٹیج پہ چلیے۔ ایک آدمی 12-13 گھنٹہ مسلسل سفر کر کے آ رہے ہوں اور آپ اس کو فوراً اسٹیج پہ لا رہے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پوری الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ جو وہ سوچتے ہیں کہ بولیں گے وہ نہیں بول پائیں گے، بول تو لیں گے ضرور، لیکن اس طرز عمل پر نہیں بول پائیں گے جو وہ بولا کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ مجھے اچھا وقت ملا، ٹائم ملا، اور آپ مجھے سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ دل تھام کے بیٹھیے۔ آج کل تو صرف ٹریلر دکھایا تھا، آج پوری پکچر دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ میں سنسکرت سے ایم اے کر رہا ہوں ابھی، اور سنسکرت اور ویدوں کی تمام کتابوں کو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ ایک ایک چیز کا میں سند وچھید کر کے انشاءاللہ آج بتاؤں گا، اور یہ ثابت کروں گا۔ کل میں نے تھوڑی سی جھلکیاں اسلام کے بارے میں دکھایا تھا کہ ہمارے ہندو بھائیوں کے گرنتھوں کے اندر بھی اسلام ہے، آج پوری تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار اور بھٹکتا ہوا چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہمیں مسلمان بنایا۔ قرآن کریم جیسی عظیم کتابیں ہمیں اور آپ کو دی، شریعت اسلامیہ نے ہمیں پیدا کیا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے کا شرف بخشا۔ میرے بھائیوں، ایک ادنا سا ریسرچر ہونے کے ناطے میں یہ کہہ سکتا ہوں، دنیا کی کوئی بھی گرنتھ، کوئی بھی کتاب، کوئی بھی ٹیکسٹ بک آپ لے کر کے آئیے اور وہ یہ کہے کہ نہیں یار اس کو مانو تو تمہیں پیراڈائز مل جائے گی، جنت میں چلے جاؤ گے، ممکن ہی نہیں۔ ہر مذہبی کتابوں کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر تمہیں کامیابی چاہیے، فلاح چاہیے اور پیراڈائز کے اندر جانا چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بن جا، اطاعت کرنے والا بن جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جس نے اطاعت کیا رسول کا اس نے اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا، اور جس نے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا۔ ہم نبیوں کی پوری لسٹ اٹھا لیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کا ایک سلسلہ جاری فرمایا، اور ختم ہو جاتی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی دوسرا نبی اس دنیا میں آئے گا ہی نہیں۔ جو لوگ یہ پرتیچھا کر رہے ہیں کہ ہمارا نبی آئے گا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا نبی دیو مالا میں کھو گیا ہے، تو میرے بھائیوں دیو مالاؤں میں تو نبی کھویا ہوا نہیں ہے۔ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نبی دیو مالاؤں میں کھو گیا ہے، وہ نبی مولانا رفیق کے پاس موجود ہے۔ آؤ، میرے پیار کی دعوت ہے، پیار کا سندیش ہے، اس نبی کو آپ بھی ماننے کے لیے آ جاؤ، اور مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ اور وہ کیا کہتے جانتے ہیں؟ محمد ہمارا نبی نہیں ہے، اور ہم محمد کو نبی کیسے تسلیم کر لیں، کیسے ایکسپٹ کر لیں؟ تو میں انہیں یہ بتاؤں، آپ کی کتاب بھوشیہ پران پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 صفحہ نمبر 743 اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا، 743، وہاں پہ احمد لکھا ہوا ہے اور بریکٹ میں محمد لکھا ہوا ہے۔ دکھانے کی ذمہ داری میری ہے۔ اور کہا گیا ہے یدسمنترے ملیچ آچاریہ سمنوتہ مہامتی خیات ششا کا سمنوتہ۔ محمد نام کا ایک آدمی آئے گا، وہ گرو ہوگا، وہ لوگوں کو اسلام کی باتیں بتائے گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مکہ کے اندر کون سی غلاظت اور گندگی نہیں تھی۔ مکہ کے اندر لوگ
شراب پیا کرتے تھے، پانی کی جگہ پر لوگ شراب استعمال کیا کرتے تھے، اپنی بیوی کو جوئے کے مکان پہ بٹھا دیا کرتے تھے، اڈے پہ بٹھا دیا کرتے تھے، اپنی پوری زمین و جائیداد سمپتی پراپرٹیز کو وہ جوئے کے اڈے میں ڈال کر کے وہ ہار جایا کرتے تھے۔ اتنی گھنونے ماحول میں اتکلو گت پرائے جنے سو گھرگڑ مر دھرم ترنائے ستوین بھگوان ترشیتی، جب لوگ گدھے اور جانوروں کی طرح اپنی زندگی گزارنے لگیں گے، لوگ اپنی زندگی کو ایک جانور کی طرح گزارنے لگیں گے، بھگوان ترشیتی، بھگوان ایک اوتار بھیجے گا، بھگوان ایک نبی بھیجے گا، بھگوان ایک لاسٹ پروفٹ بھیجے گا۔ اتکلو گت پرائے جنے سو گھرگڑ مر دھرم ترنائے ستوین بھگوان ترشیتی، دھرم کو استھاپت کے لیے، دھرم کو بچانے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے۔ آسواما سکمارو ہا دیو دت جگت پتی آسنا سادھو منم شٹیشور گرم گیتا، وہ نبی گھوڑوں پر سوار ہو کر کے آئے گا، وہ نبی اونٹوں پر سوار ہو کر کے آئے گا۔ آشواما سکمار روحا دیو دت جگت پتی، وہ پوری دنیا کے لیے جگت پتی ہوگا، پوری ورلڈ کے لیے جگت پتی ہوگا۔ پتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیوی کا جو شوہر اس کو پتی کہا جاتا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ راشٹرپتی، راشٹر کو جو چلاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے راشٹرپتی۔ سیناپتی جو سیناؤں کا ایک آدمی ہوتا ہے، چلانے والا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے سیناپتی، یعنی تمام سیناؤں کو وہ چلاتا ہے، اس لیے اس کا نام سیناپتی کہا جاتا ہے۔ راشٹرپتی راشٹر کو چلانے والا، تو ایسا ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو چلانے والے ہیں، اسلام کو ہم تک نافذ کرنے والے ہیں۔ اسی لیے وید ویاس جی نے لکھا ہے آسواما سکمار روحا دیو دت جگت پتی آسنا سادھو منم سٹیشور گرم گیتا، وہ سادھوؤں کی طرح زندگی گزارنے والا ہوگا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی گزاریں گے۔ وہ لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اسٹائل کو دیکھ لو، آپ نبی تھے، آپ پوری ورلڈ کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، اور آپ رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے باوجود آپ کی زندگی سادی زندگی تھی، آپ لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کیا کرتے تھے۔ اگر کسی کے اوپر ظلم ہوا کرتا تھا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روکا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، مکہ کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، مکہ کے اندر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں، یقتلون ابناہم، وہ اپنے بیٹوں کو قتل کر دے رہے ہیں۔ لوگ پانی کی جگہ پر شراب استعمال کرتے ہیں، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر کے گنیش جی کو بھگوان ماننے لگے، سانپ کی پوجا ہونے لگی اور مورتیوں کی پوجا ہونے لگی۔ اس گھنونے ماحول میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ دنیا والوں، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے درمیان رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پوری دنیا کو میرا چیلنج ہے، آپ کے جو اوتار آئے ہیں، جو نبی آئے ہیں، جس کو آپ بھگوان مانتے ہیں یا جس کو بھی آپ جو کچھ مانتے ہیں، آؤ تو صحیح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے پہلو کا آپ برابر کریے، موازنہ کریے، تلنا کریے۔ میرے بھائیوں، 0% میں ہم آؤٹ کر دیں گے تمہیں۔ کوئی بھی اوتار، کوئی بھی رشی اگر تمہارے درمیان آیا ہے تو میرے بھائیوں، انہوں نے ظلم کیا ہے، انہوں نے ہتھیار کے بل پر کسی کو اٹھا لیا ہے، بیوی کو یا کسی کی بیوی کو ہرن کر کے لے کر بھاگ جایا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر لوگ گالی دے دیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا سمجھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مجنون کہا کرتے تھے، پاگل کہا کرتے تھے، دیوانہ کہا کرتے تھے۔ وہ آپ کا چچا ابو لہب کی بیوی وہ جمیلہ جس کا نام تھا، وہ جنگلوں میں جایا کرتی تھی اور بڑے بڑے کانٹے اٹھا کر لایا کرتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا بنتا تھا، ایک مہینے کے بعد چولہا جلا کرتا تھا، 15 دن کے بعد چولہا جلا کرتا تھا، 20 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا جلا کرتا تھا۔ وہ ظالم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں کوڑا کرکٹ ڈال دیا کرتے تھے، گلاس اندر گندگی ڈال دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہوتے، لوگ اونٹ کی وجڑیاں لا کر کے آپ کے سر کے اوپر رکھ دیا کرتے تھے، آپ مرے بوجھل کے سر نہیں اٹھا پاتے تھے۔ وہ لوگ اتنے ظلم سہنے کے باوجود، اتنی ساری مصیبتیں سہنے کے باوجود، جب مکہ فتح ہوتا ہے اور مکہ کے اندر فاتح داخلہ ہوتا ہے، اللہ
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी आगे आगे है, आपके तमाम सहाबा पीछे पीछे हैं, नारे लगा रहे हैं, आओ लोगों, जिसको अमन पाना है वो आ जाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाओ, हमारे हाथ में हाथ रख करके बैत कर लो, हम तुम्हें माफ कर देने के लिए तैयार हैं। वो लोगों जिसने मुझे मारा है, आओ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें माफ कर देते हैं। आओ लोगो जो जो हमने चाहते हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाओ। वहीं पर हजरत साद कहते हैं अल-यौम यौमुल मलहमा, वो लोगो आज तो खून रेजी का दिन है, आज तो कत्ल गारतगिरी का दिन है, जिसने मुझे मारा आज उसको मारेंगे, जिसने मेरे बाप को कत्ल किया तो उसको कत्ल करेंगे। वो लोगो रहमतुल आलमीन की रहमत को तो देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कानों में आवाज पड़ती है। हजरत साद कहते हैं अल-यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन खून रेजी का दिन है, आज का दिन तो कत्ल गारतगिरी का दिन है, आज का दिन तो अफवा दरगुजर का दिन नहीं है, माफ करने का दिन नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं लोगों अल-यौम यौमुल मरहमा, लोगों आज का दिन तो माफ करने का दिन है, आज का दिन तो अफवा दरगुजर का दिन है, आज के दिन तो वो दिन है कि जो ने मुझे मारा है आज मैं उसको माफ कर देता हूँ, जिसने मुझे गाली दिया उसको माफ कर देता हूँ, जिसने मेरे चचा के कलेजे निकाल करके वो हिंदा चबाई थी आज मैं भी उसको माफ कर देने वाला हूँ। और अगर हमने चाहते हो तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाओ। वो लोगो उस नबी को आज तुम्हें टेररिज्म की और दहशतगर्द तुम्हें दिखाई देता है, उस नबी के बारे में तुम बिला झिझक कह देते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार के जोर से इस्लाम को फैलाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते अगर तो सारे कुफार मुशरिकीन को एक एक करके कत्ल कर देते। आपके पास जो सेना था, आपके पास जो फौजी थे, वो फौजी अगर चाहते तो सारे लोगों की गर्दनें मार देते, लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफी का ऐलान कर दिया कि नहीं, तुम अगर हमने चाहते हो तो तुम मेरे पास आ जाओ। आज उस नबी को तुम टेररिज्म से जोड़ देते हो, आतंकवाद से जोड़ देते हो, उस नबी के बारे में तरह तरह के इल्जाम लगाते हो। वो मीडिया वालों, प्रिंस मीडिया, मोदी मीडिया, अगर तुम मेरी बात को सुन रहे हो नोट करो मेरी बातों को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने दो टोक फैसला कर दिया। ऐ लोगों, जिस नबी को मैंने तुम्हारे दरमियान भेजा है वमा रसलका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो नबी रहमत बना करके आए गए हैं, उस नबी को हमने रहमत बना करके भेजा है। आओ मेरे भाइयों, किताबें तुम्हारी, छापा खाना तुम्हारा, प्रेस तुम्हारी, कागज तुम्हारी, कलम भी तुम्हारी है। आओ जबान मौलाना रफीक की है, सुन लो, तुम्हारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है जिसको तुम नबी मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसको आप प्रॉफिट मानने के लिए तैयार नहीं हो, जिसको नबी मानने के लिए तैयार नहीं हो, अगर मैं तुम्हारी किताबों से साबित कर दूं तो मेरे भाइयों मैं समझता हूं कि तुम्हें मान लेना चाहिए और ये सारे झगड़े खत्म कर देने चाहिए। वातस्मू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू का मिस्ताक बन जाना चाहिए। ऋग्वेद मंडल नंबर 5 सूक्त नंबर 5 मंत्र नंबर 2। आज कहते हो ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेररिज्म की दावत देकर के गए हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार के जोर से इस्लाम को फैलाया है। आओ किताबें तुम्हारी, ऋग्वेद मंडल नंबर 5 सूक्त नंबर 5 मंत्र नंबर 2। नरासंसियो नरे परसंसियते, नरासंस नाम का एक आदमी आएगा। नर का माना होता है आदमी, और आशंस जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाए, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। दुनियावी सतह पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दूसरे नंबर पर लिया जाता है। फर्स्ट नंबर पर जब अजान होती है पूरी दुनिया के अंदर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उस वक्त हमारी अजान तक खत्म नहीं होती है जब तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं ले लिया जाता है। यानी अल्लाह के बाद अगर दूसरे नंबर पर किसी का नाम लिया जाता है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो मेरे भाइयों, नरासंस का मतलब यह होता है कि नर मने आदमी, आशंस जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाए, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। हम मोहम्मद का जब मीनिंग देखते हैं तो उसका मतलब यह होता है काबिल तारीफ शख्सियत, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। बस लैंग्वेज का ही तो फर्क है, भाषा का फर्क है। अगर हमारे उर्दू में कहा जाए मोहम्मद तो तुम्हारी धार्मिक ग्रंथों के अंदर और लफ्ज़े नरासंस का भी यही माना होता है काबिल तारीफ शख्सियत, जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाए, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए।
नरासंसियो नरे प्रशंसियते, नरासंस नाम का एक आदमी आएगा जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाएगी, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाएगी। नरासंस जन्मम भवति नाभि कमलन, वो लोगों, वो नरासंस नाम का जो आदमी होगा वो कहाँ पर जन्म लेगा, किसके पेट से जन्म लेगा, और उसका माँ का नाम क्या होगा, बाप का नाम क्या होगा, सारी चीजें तुम्हारी किताबों के अंदर मौजूद है। मेरे भाइयों, तुम्हें जरूरत है पढ़ने की, तुम्हें जरूरत है स्टडी करने की। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा होंगे, तुम्हारी किताबों के अंदर कहा गया है नरासंस जन्मम भवति नाभि कमलन, नरासंस नाम का एक आदमी जन्म लेगा जो पूरी वर्ल्ड के बीच में, पूरी दुनिया के बीच में तशरीफ लाएंगे। आज साइंस ने भी तहकीक किया है, जो पूरी दुनिया को नापा है तो मेरे भाइयों मक्का बीच सेंटर पर पड़ता है, काबा बीच सेंटर पर पड़ता है। नरासंस जन्मम भवति नाभि कमलन, नाभि कहते हैं ये पूरी बॉडी के बीच में नाभि होती है, हर इंसान का नाभि है, जानवरों का भी है, हर एक चीज का नाभि होता है। नाभि यानी जिससे हम खाना खाया करते थे, यानी माँ के पेट में जब इंसान होता है तो उसी नाभि के जरिए से इंसान को खाना दिया जाता है, यानी उनकी खुराक का जो रास्ता है वो नाभि हुआ करता है, उसको कहा जाता है नाभि। नाभि कमल यानी जैसे पूरी शरीर के बीच में नाभि है, पूरी बॉडी के बीच में नाभि है, इसी से तशबीह दी गई है। नरासंस जन्मम भवति नाभि कमलन भवति, उसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे भवती भवता भवंती भवसी भवाता भवत भवावी भवावा भवावाम, ये उसका ग्रामर है। आपको अगर कोई कहे कि यार पर धातु लटलकार का वर्तमान काल भूतकाल भविष्य काल का गर्दान लगाओ, तो आप कहेंगे पठती पठता पठंती, पठसी पठथा पठत, पठामी पठावा पठामा। अगर कोई कहे कि चलो तो उसका गर्दान ये होगा चलती चलाता चलंती, चलसी चलाथा चलत, चलामी चलावा चलामा। मेरे भाई बड़ी मुश्किल ज़बान है, आप इसको अगर हासिल करना चाहो याद करिए, बस याद हो जाएगा। तो नरासंस जन्मम भवति नाभि कमलन, नरासंस नाम का एक आदमी जन्म लेगा पूरी वर्ल्ड के बीच में, पूरी दुनिया के बीच में, इसके पेट से पैदा होंगे। आइए ये भी मेंशन है, सुमतिया विष्णु शशा गर्भ माधव वैष्णवम, वो सोमती के गर्भ से पैदा होंगे। सो के माना होता है सुंदर, अमन वाली, शांति वाली। आमना का भी वही माना होता है, अमन वाली, शांति वाली। सुमतिया विष्णु शशा गर्भ माधव वैष्णवम, वो सोमती के गर्भ से पैदा होंगे, आमना के पेट से पैदा होंगे, और उसका बाप का नाम विष्णु यश होगा। सुमतिया विष्णु शशा गर्भ माधव वैष्णवम, उसका बाप का नाम विष्णु यश होगा। विष्णु कहते हैं अल्लाह को, और यश कहते हैं बंदे को, यानी इबादत करने वालों को यश कहा जाता है, भक्त कहा जाता है। आप कहते होंगे ये फला का भक्त है, ये फला का भक्त है, तो मेरे भाइयों वेदों के अंदर भी कहा गया है सुमतिया विष्णु शशा गर्भ माधव वैष्णवम, वो सोमती के गर्भ से पैदा होंगे। गर्भ कहते हैं पेट को। आप किसी को पूछते होंगे या सवाल करते होंगे अपनी बीवियों से कि तुम्हारे गर्भ में कौन सा बच्चा पल रहा है, बेटा पल रहा है या बेटी पल रही है, तुम्हारे गर्भ के अंदर कौन सी चीजें धारण है, तो इसी को कहा जाता है नरासंस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नरासंस है। सुमतिया विष्णु शशा गर्भ माधव वैष्णवम, वो सोमती के गर्भ से पैदा होंगे, आमना के पेट से पैदा होंगे। अब्दुल्ला का बेटा होगा। अब्दुल्ला कहते हैं कि अल्लाह का बंदा, अल्लाह का पूजा करने वाला, अल्लाह की इबादत करने वाला, अल्लाह का भक्ति करने वाला। और विष्णु यश उसको भी कहा जाता है, अल्लाह की इबादत करने वाला, अल्लाह की भक्ति करने वाला। मेरे प्यारे साथियों, हम ये जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खानदान में पैदा हुए थे, जिस धर्म के अंदर और जिस घर के अंदर पैदा हुए, वो मक्का के रखवाले थे, यानी मक्का की पूरी हिसाबो किताब उनके पास हुआ करती थी। एक मस्जिद की कमेटी होती है, मदरसे की कमेटी होती है, मदरसे को चलाने वाले होते हैं। उसी तरीके से अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दादा अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का मालिक था, देख रेख किया करता था। अगर उनमें कोई चीज कमी होती थी तो वो पूरा क्या करते थे। मेरे भाइयों, उस जमाने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मक्का की रखवाली क्या करते थे, मक्का का देखभाल क्या करते थे, और वो शांति प्रिय लोग थे, अमन वाले लोग थे। उसमें पैदा होंगे नरासंस जन्मम भवति नाभि कमलन, नरासंस नाम का एक आदमी जन्म लेगा जो पूरी वर्ल्ड के बीच में, पूरी दुनिया के बीच में तशरीफ लाएंगे। हम सबको पता है, हमारे हिंदू भाइयों को भी पता है कि अल्लाह के रसूल यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पर पैदा हुए हैं। और मक्का के अंदर जब आप पैदा हुए और आपने होश संभाला, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ आप ज्यादातर माइल हो गए, तो आप छुप छुप कर इबादत क्या करते थे, आप लोगों को दावत दिया करते थे।
اے لوگو اشہد اللہ الہ الا اللہ، لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی دے دو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی دے دو، نماز پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ چھپ چھپ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے؟ جب کچھ لوگ اسلام کی طرف آ گئے اور وہ اسلام قبول کرنے لگے تو لوگوں نے دیکھا، کفار مشرکین نے دیکھا کہ آپ تو ہمارے دھرم کو چھوڑ رہے ہیں، ہمارے دین کو چھوڑ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کے دین کو یہ ترک کر دے رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان رہے ہیں۔ سارے لوگ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، تمہارا بھتیجا بہت زیادہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ ہماری معبودوں کی تقسیم کرتا ہے، یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، یہ پانی سر سے اوپر آ چکا ہے۔ اے میرے بھائی، تم اپنے بھتیجوں کو روک لو، اور اگر روکتے نہیں تو میرے حوالے کر دو، ہم اسے دیکھ لیتے ہیں۔ محمد پتسپری میگھا مرتس جگرب اہم سور ریوا جنے، محمد نام کا ایک آدمی آئے گا جو سورج کی طرح چمکے گا۔ ویدوں کے اندر کہا گیا ہے محمد پتسپری میگھا مرتس جگرب اہم سور ریوا جنی، محمد نام کا ایک آدمی پیدا ہوگا جو سورج کی طرح چمکے گا، وہ سورج کی طرح روشن ہوگا۔ کہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ کل زندگی میں میرے بھائیوں اسلام کو مکمل کر کے چلے گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے، 40 برس آپ کی عمر ہوئی، آیو ہی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت کی ڈیوٹیوں سے سرفراز فرمایا۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ ہمارے معبودوں کی تقسیم کر رہے ہیں اور ہمارا دین کو چھوڑ کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں، تو حضرت ابو طالب کے پاس آ کے کہتے تھے، اے میرے بھائی، تمہارا بھتیجا بہت زیادہ کے آگے جا رہا ہے، یہ پانی سر سے اوپر جا رہا ہے، اگر تم اسے نہیں روک پاتے ہو تو چھوڑ دو، اسے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہی لوگ آ کر کے کہتے ہیں، اے میرے بھائی، اگر تمہارا بھتیجا خوبصورت لڑکیوں سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو مکہ کی خوبصورت لڑکیوں سے شادی کرا دیں گے، اگر وہ مکہ کا سرداری چاہتا ہے تو وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن نئے دین کا جو پرچار کر رہے ہیں انہیں آپ کہیے رک جاؤ، چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کر کے گھر تشریف لائے تو ابو طالب نے بلایا، آئے میرے بیٹے، کمنگ، ادھر آؤ۔ آئے میرے بیٹے، جو اسلام کی بات تم کرتے ہو، لوگ تمہارے پیچھے پڑ چکے ہیں، لوگ تمہارا دشمن ہو چکا ہے۔ آئے میرے بیٹے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا بھتیجا بہت زیادہ آگے جا رہا ہے، تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کی تقسیم کرتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ آئے میرے بیٹے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کمزور ہو چکا ہوں، آئے میرے بیٹے، ہم تمہاری حمایت کب تک کریں؟ تمہارا سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اگر 10 سپورٹر ہے تمہارا تو 100 کے 100% لوگ تمہاری وپریت میں بات کرنے والے ہیں۔ آئے میرے بھتیجے، کیا کر سکتے ہو؟ جہاں سارے لوگ ایک طرف ہیں تم اکیلے کیا کرو گے؟ آئے میرے بیٹے، ان تمام کام کو چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آپ ظاہر اقتدار رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں، آئے میرے چچا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، مجھے آرڈر دیا ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ لوگ گنیش جی کو بھگوان مانے بیٹھے ہیں، لوگ پتھروں کو دیوتا مانے بیٹھے ہیں، لوگ سورج اور چاند کی بھی عبادت کرنے لگے ہیں، لوگ مورتیوں کی عبادت کرنے لگے ہیں۔ میرے بھائیوں، گنیش جی کی سواری جو چوہا ہوا کرتا ہے، اس چوہے کو بھگوان ماننے لگے ہیں۔ سانپ اگر کسی آدمی کو دیکھ لے تو میرے بھائیوں وہ ڈس لیتا ہے اور آدمی مر جاتا ہے، اس کے سامنے کہتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بھگوان ہے، یہ ہمارا دیوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سارے کے سارے فراڈ ہیں، یہ سارے کے سارے جھوٹ ہیں، دیوتا ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ دیو کے مطلب ہوتا ہے دینے والا، ایشور جو اوپر میں ہے وہ داتا ہے، وہی دینے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس ایشور کی عبادت کریے، اس ایشور کی بھکتی کریے، پرستش کریے، پوجا کریے۔ کوئی مورتی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا ہے۔ آپ کے گھر کے اندر مورتی رکھی ہوئی ہے، آپ اس کے سامنے کہتے ہیں، اوم بھوربھوسوہا سواہا تتسویترورییم بھرگو دیوस्य دھیمہی دھیو نہ پرچودیات۔ آپ جب پوجا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم ہاتھ یوں باندھتے ہیں نماز کے لیے، آپ یوں باندھتے ہیں، ہردے نما، سینے پر ہاتھ باندھ لو، سینے پر ہاتھ جوڑ لو۔ ہردے کہتے ہیں دل کو، ہردے کا مطلب دل ہوتا ہے، ہردے نما، سینے پر ہاتھ جوڑ لو۔
اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن تراہ فإنہ یرا۔ اے لوگوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھکتی کرنے کے لیے، پوجا کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے جب تم کھڑے ہو جاؤ، تعبد اللہ کانک ترا، سینے پر ہاتھ جوڑ لو اور آنکھوں کو بند مت کرو بلکہ نگاہوں کو نیچے رکھا کرو، سجدے کے جگہ پر تمہاری نگاہیں ہونی چاہیے۔ تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن تراہ فإنہ یرا۔ اے لوگوں، جب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تمہاری نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ ہم آنکھیں کھول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارا ہندو بھائی جب پوجا کرنے کے لیے جاتا ہے، بھکتی کرنے کے لیے جاتا ہے، پرستش کرنے کے لیے جاتا ہے، مورتی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دونوں ہاتھ کو سینے پر جوڑ لیتے ہیں اور آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں۔ بند کرنے کے بعد کہتے ہیں اوم بھوبھرگ سواہا تتسوتروڑیم بھرگو دیوस्य دھیمہی دھیو نہ پرچودیات۔ میں آپ سے سوال کرنا یہ چاہتا ہوں، آپ آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، آپ سینے پر ہاتھ جوڑ رہے ہیں، اچھی بات ہے، ہردے نما، دل سے عبادت کرو، دل سے پوجا کرو، دل سے بھکتی کرو۔ جو بھائی ہمارے یہاں باندھتے ہیں، آپ ان سے سوال کرو کہ میرے بھائی، تمہاری کتابوں کے اندر تو یہی لکھا ہوا ہے اور تمہارے امام صاحب نے بھی کہا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھو، اس کے بعد سینے پر ہاتھ باندھ لو۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 759 کھول کر کے دیکھ لیجئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھو، علی صدرہ، سینے پر رکھو، یعنی جب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جاؤ تو دل سے عبادت کرو۔ یہ سوال ہے میرا آپ سے، آپ جو یہاں باندھتے ہو کہاں ملا ہے تمہیں؟ میں جے پور گیا تھا تو جے پور میں کچھ لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ ہمارے حنفی بھائی ہیں، کچھ اہل حدیث تھے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی، انہوں نے کہا کہ تمہارے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی۔ جھگڑے لگ گئے اور وہاں پر 2 مرتبہ نماز پڑھا جاتا تھا، 2 مرتبہ، اور اتفاق سے میں وہاں پہنچ گیا۔ اب وہ لوگ مجھ سے سوال کرنے لگے مولانا صاحب ایک بات بتاؤ، یہ اہل حدیث لوگ ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی، اور ہم کہتے ہیں کہ تمہاری پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ پلے تو دونوں برابر ہیں، آپ نے کہا کہ تمہاری پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی، انہوں نے کہا کہ تمہاری پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی۔ بتاؤ یار کون سا مسلمان ہے؟ ایک دوسرے کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ آپ سوال ہم سے، ہم سوال کرتے ہیں کیوں نہیں ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے وہ یہاں باندھتے ہیں، یہاں تھوڑی باندھا جاتا ہے، ہم لوگ تو یہاں باندھتے ہیں۔ پڑھے لکھے نہیں تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں باندھتے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا کہاں ملا ہے؟ تو کہا کہ رے یہ دیکھو نا حدیث سنن ابی داؤد حدیث نمبر 759 کے جگہ پر انہوں نے مجھے 65 دکھایا اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھو اور ناک کے نیچے رکھو۔ تو میں نے کہا کہ پریکٹیکل کر دیکھو ذرا، پریکٹیکل کرو۔ ارے جب تم دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھو گے اور ایسے باندھتے ہو تو یہ تو نیچے چلا گیا، بائیں ہاتھ تمہارے اوپر ہو گیا، تو پریکٹیکلی باندھ کے دیکھو نا۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کیسے باندھوں گا؟ میں نے کہا کہ یوں باندھو، یہ دیکھ رہے ہیں میری، یوں باندھو۔ کہاں یوں کیسے باندھیں گے؟ ارے باندھنا تو ایسے چاہیے نا۔ ہم نے کہا تمہاری تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو تم حوالہ دے رہے ہو ان میں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح باندھو، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھو اور پھر ناک کے نیچے رکھو۔ تو باندھنا تمہیں اس طریقے سے چاہیے تو تم اس طریقے سے کیوں باندھتے ہو؟ کہ مولانا صاحب بات تو صحیح ہے، باندھنا تو ہمیں ایسا ہی چاہیے، یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے باندھنا۔ ہم نے کہا اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث صحیح ہے اور آپ جو دکھا رہے ہیں یہ صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھو، اللہ صدری سینے پر رکھو، اور جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، بھکتی کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو دل سے عبادت کرتا ہے۔ دل تمہارا کہاں ہے؟ یہاں تمہارا دل ہے، یہاں ہے سینے پر۔ کہا کہ مولانا صاحب بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور ان لوگوں نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے یہاں باندھنے لگا، الحمدللہ۔ تو میرے بھائیوں، اگر صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو واپس آ جاتا ہے اس کو بھولا نہیں کہتے ہیں۔ میں ہندو بھائیوں سے، ہمارے پڑوسی بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں، اب پڑھیے آپ کی سنسکرت کی کتابیں اور ویدوں کی ساری کتابوں کو پڑھیے، آپ کو اسلام نظر آئے گا، اور اسلام کلمہ نے ثابت کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا تھا اور یہ کہا تھا تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن تراہ فإنہ یرا۔ اے لوگوں، جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو نگاہیں سجدے کے جگہ پر تمہاری ہونی چاہیے۔ ہمارا ہندو بھائی مورتی تو سامنے رکھتا ہے لیکن آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جب مورتی کے سامنے تمہاری آنکھیں بند ہی کر لیتے ہو تو مورتی رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ مورتی رکھنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ دیکھا تو اس چیز کو جاتا ہے جس کو ہم نے بنایا۔ اب مان لیجیے آپ سارے ہمارے آگے بیٹھے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم تمام لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، اگر ہم یہاں آنکھ بند کر کے بولے ہیں
अपनी तकरीर करें तो मेरे सामने क्या बैठा, कौन लोग बैठे हैं नहीं बैठे, हमें क्या मालूम। फायदा क्या होगा? फायदा तो उस वक्त होगा कि हम देख रहे हैं आपको, आप माशाल्लाह अच्छी तरह से सुन रहे हैं, मुहस्सब तरीके से सुन रहे हैं, आप अपने ईमान का सबूत दे रहे हैं। तो ये तो देखने का मतलब हुआ मेरे हिंदू भाइयों, तुम्हारी ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है जब तुम पूजा करने के लिए खड़े हो जाओ, ईश्वर की इबादत करने के लिए खड़े हो जाओ, तो तुम्हारे सामने मूर्ति नहीं होनी चाहिए। मूर्ति जानते हैं, आपकी किताब यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3, ना तस्य प्रतिमा अस्ति यस्सना महद्दसा, इस परमेश्वर की कोई मूर्ति नहीं है। श्वेताश्वतरोपनिषद अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 19, ना तस्य प्रतिमा अस्ति यस्सना महद्दसा। छांदोग्योपनिषद सेक्शन नंबर 6 श्लोक नंबर 2 मंत्र नंबर 1 में लिखा है एकम एव नित्यम, ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है। तुम्हारी किताब वेदों के अंदर लिखा है एकम ब्रह्मा, एकम कहते हैं एक को, ब्रह्मा अल्लाह, ईश्वर, गॉड, भगवान। एकम ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा है, द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं, न तृतीय न तीसरा है, न चतुर्थ न चौथा है, न पंचम न पांचवा है, न षष्टम न छठा है ही नहीं है। तो मेरे भाइयों, जब आपकी किताबों के अंदर कहा गया है कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, तो एक अल्लाह की इबादत करिए, एक अल्लाह तबारक व तआला की पूजा करिए, मूर्ति की पूजा मत करिए। तुम्हारी किताब यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का मंत्र नंबर 18 खोल करके देख लीजिएगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप लाइए, पीडीएफ लाइए या कोई भी आप ग्रंथ को उठाकर लाइए। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 18, अंधंत महाप्रिय शांति संभोति सते ततो भोया युध्यति तितम संभोति अमृता। वो लोगों, अगर तुम मूर्ति की पूजा कर रहे हो, सूरज और चांद की पूजा कर रहे हो, तो तुम घोर अंधकार में जा रहे हो, यानी जहन्नम के अंदर जा रहे हो। क्यों जहन्नम के अंदर आप जाएंगे? जब ईश्वर की इबादत ही करनी है तो वो करो जिससे हमें फायदा हो। हमने 1 लाख रुपए किसी चीज में लगाया और उससे हमें नुकसान ही हुआ, तो फायदा क्या हुआ? जब हम अपने जीवन को कटा ही रहे हैं और उसका परिणाम अगर हमें गलत मिलेगा, तो मेरे भाइयों ये कैसे हो सकता है? तो मैं गुजारिश करूंगा आपसे, और एक नहीं बल्कि डबल पर्ची आ गई है, मुझे भी निकलना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आलमीन जब तक हम लोगों को जिंदा रखना हो तो इस्लाम पर रखना। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका लगा और फिर मुझे आने का इत्तेफाक हुआ और मैं आऊँ तो फिर इंशाअल्लाह वेदों से, बाइबल से, गुरु ग्रंथ से और कोई भी चीज सुनाने के लिए वक्त होना चाहिए। वक्त भी नहीं है, मुझे भी निकलना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आलमीन हम लोगों को इस्लाम पर रखना। ऐ अल्लाह जब तक हमारी खात्मा हो और जब हम इस दुनिया से जाए, इस दारी फानी से पूछ करे, तो अल्लाह ईमान नसीब हो और उस वक्त हमारी ज़बान पर, हमारे मुंह से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं गूंजता रहे। ऐ अल्लाह जब तक जिंदा रखना तो इस्लाम पर रखना, जब खात्मा हो तो ईमान बिल खैर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।